السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، ہم جماعت 8ویں میں ذہنی آزمائش جو کہ اسکالرشپ میں پرچہ نمبر 2 ہے، اس کے متعلق مزید معلومات حاصل کریں گے۔ تو جیسے کہ ہم جانتے ہیں، ذہنی آزمائش اس حصے کے لیے تقریباً 50 سوالات ہوتے ہیں اور ہر سوال 2 نمبرات پر مشتمل ہوتا ہے۔ اب اس میں پہلا جو جز ہے فہم و ادراک۔ اب فہم و ادراک میں ہم جانتے ہیں کہ اس میں کچھ معلومات بچوں کو فراہم کی دی جاتی ہے اور اس پر سے کچھ سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ اس میں ایک خاص بات ذہن نشین کر لینا ہے کہ اس قسم کے سوالوں میں مختلف بیان اور ہدایت دی جاتی ہیں اور ان ہدایت پر عمل کر کے صحیح جواب تلاش کرنا ہوتا ہے۔ اب اس باب میں کچھ تشریحی مثالیں دی گئی ہیں، حل کردہ مثال، اس کو ہم پڑھ کر اس میں باقاعدہ سمجھایا گیا ہے، ہنٹس دیے گئے ہیں، بچے آسانی سے اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اب ہم مشقی سوالی پر جائیں گے۔ تو دیکھیے مشقی جو سوالات ہیں، حصہ 1.1۔ اب اس میں جو پہلا سوال ہے وہ ہے استدلال، اس لفظ کے درمیانی حرف۔ اب استدلال کو ہم چھٹا چھٹا لکھیں گے، جدا جدا، تو اس کا درمیانی حرف د ہوتا ہے۔ اب د کے دائیں جانب، اب اکثر بچے دائیں اور بائیں میں غلطی کر بیٹھتے ہیں، تو یاد رکھیے دائیں کا مطلب ہوتا ہے رائٹ ہینڈ سائڈ اور بائیں جو ہوتا ہے وہ لیفٹ ہینڈ سائڈ۔ تو یہاں پر ہمیں سوال میں جس طرح سے ہدایت دی گئی ہے، دائیں جانب کے دوسرا حرف، اب دائیں جانب کا دوسرا حرف س آتا ہے۔ دیکھیے ت پہلا ہے اور س دوسرا ہے، تو دائیں جانب کے دوسرے حرف کے بائیں جانب کا تیسرا، اب س کے بائیں جانب کا تیسرا، یہ ت پہلا ہوا، د دوسرا اور ل تیسرا۔ تو اس طرح سے اس سوال کا جواب کیا آئے گا؟ آپشن نمبر 3 آئے گا، یعنی ل۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 پر ہم جائیں گے۔ دیکھیے سوال نمبر 2 ہے گ س ٹ د گ س د ز ت گ ڈ س۔ اس حرفی گروہ میں گ کے بعد س آتا ہے، لیکن گ کے پہلے ز نہیں، یعنی گ کے بعد س چاہیے۔ کتنی مرتبہ ہے؟ 1، 2 اور یہاں پر 3، لیکن گ کے پہلے ز نہیں چاہیے۔ اس طرح سے کتنی مرتبہ ہوا یہاں پر؟ تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر گ کے پہلے د نہیں چاہیے، اس ایسے 2 مرتبہ ہوا ہے، اس لیے اس کا آپشن نمبر 2 صحیح آئے گا۔ اب ہم تیسرا سوال دیکھیں گے، گرداب۔ اس لفظ کے حرف سے ذیل کے متبادل میں سے کون سا لفظ تیار نہیں ہوتا؟ اب دیکھیے ان حرفوں کو دیکھیں گے تو ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ اس میں ڈ نہیں ہے، اس لیے جو آپشن نمبر 4 ہے رڈار، یہ لفظ نہیں بن سکتا ہے۔ اب ہم سوال نمبر 4 کی اور جا رہے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے آم، لیموں، چیکو، ناریل، کدو، یہ پھل جسامت کے لحاظ سے چڑھتی ترتیب میں لگائیں تو کھٹا ذائقہ رکھنے والا پھل کون سے نمبر پر آئے گا؟ تو کھٹا ذائقے والا پھل تو لیموں ہوتا ہے اور وہ سب سے چھوٹا ہے، اس لیے لیموں کیا ہوگا؟ 1 نمبر پر آئے گا، اس لیے آپشن نمبر 1 پہلا آتا ہے۔ اس کے بعد میں سوال نمبر 5 دیکھیں گے ہم۔ تو سوال نمبر 5 میں دیکھو، بچوں نے اپنی اپنی پسند کے پیلے پیلے 5 پپیتے پسند کر لیے۔ اس جملے میں حرف پ کسی بھی لفظ کے آغاز میں زیادہ سے زیادہ کتنی مرتبہ آیا ہے؟ یعنی ایسا لفظ بتانا ہے جس کی شروعات پ سے ہوئی ہے۔ دیکھو اپنی میں پ بعد میں آتا ہے، اپنی میں پ، لیکن پسند 1 ہے، پیلے 2 ہوا، یہ پیلے 3، یہ 5 کا 1 4 اور یہ 5 اور یہ پسند کا 1 6، تو کل 6 مرتبہ ہوا ہے، اس لیے اس سوال کا جواب ہوگا آپشن نمبر 3۔ تو آپ نے وہاں پر جا کر راؤنڈ اپ کرنا ہے۔
اس کے بعد ہم جا رہیں گے سوال نمبر 6 پر۔ تو دیکھو پیارے بچوں، یہاں پر سوال نمبر 6 میں کیا ہے، اگر سین برابر یعنی س برابر 1 ہے، ج برابر 4، ر برابر 3 ہے اور د برابر 2، ان حروفوں کو چڑھتی سورج میں لکھیں تو ایسا کون سا لفظ بنے گا جس کا ہم معنی ذیل ہونا چاہیے۔ یہاں پر زیم ہوا ہے تو یہ دیا گیا ہے۔ اب دیکھو چڑھتی تو سورج میں رکھنے پر دیکھو پہلے نمبر پر س ہے، اس کے بعد 2 نمبر پر و ہے، 3 نمبر پر ر ہے، تو سورج یہ لفظ بنتا ہے۔ اور سورج کا ہم معنی لفظ کیا ہوگا؟ تو ہم جانتے ہیں قمر، ماں وغیرہ یہ سب چاند کے ہم معنی نام ہیں، اس لیے خورشید اس کا صحیح جواب ہوگا۔ آپشن نمبر 1 ہم فل اپ کریں گے۔ اب سوال نمبر 7 پر جائیں گے ہم۔ تہذیب الاخلاق اس لفظ سے ذیل میں موجود کون سا لفظ تیار نہیں ہوتا؟ اب تہذیب الاخلاق میں دیکھیے یہاں پر حرف کہیں پر بھی نہیں آ رہا نظر، اس لیے اس کا آپشن نمبر 2 کو ہم کیا کریں گے، راؤنڈ اپ کریں گے۔ اس کے بعد ہم جا رہے ہیں سوال نمبر 8 پر۔ دیکھیے بچوں، استاد نے کھیل کے میدان میں طلباء کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ 1 پر تالی بجاؤ، 2 پر دوڑ لگاؤ اور 3 پر رک جاؤ اور 4 پر بیٹھ جاؤ۔ تو ذیل کے ہدایت کا مشاہدہ کیجیے اور بتائیے کہ بیٹھنے سے قبل کتنی مرتبہ رک گئے۔ اب دیکھو بیٹھنے سے قبل بیٹھنے کے لیے 4 ہے اور اس سے پہلے رکنے کے لیے 3 ہے، تو ایسا یعنی پہلے 4 اور پھر 3 ایسا کتنی مرتبہ آیا ہوا ہے؟ تو دیکھیے یہاں پر یہ 4 اور 3 ادھر ایک ہے، پھر 4 اور 3 دیکھو یہ 3 4، تو یہ تقریباً 2 مرتبہ آیا ہوا ہے۔ تو اس طرح سے دیکھیے ادھر ایک 4 3 اور 4 3 تقریباً 2 مرتبہ آیا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ کوشچن پر جائیں گے، سوال نمبر 9 پر۔ تو سوال نمبر 9 کیا ہے دیکھیے، خلافت لفظ کے حرف سے ذیل درج ذیل متبادل میں سے کون سا لفظ نہیں بنتا؟ اب دیکھو خلافت اس لفظ میں کہیں پر بھی س نہیں آیا ہوا ہے، اس لیے ظاہر سی بات ہے جو ہمارا آپشن نمبر 1 ہے سلف، اس آپشن کا جو نمبر ہوگا اس کو ہم راؤنڈ اپ کریں گے، کالے پین سے فل کریں گے۔ اب سوال نمبر 10 دیکھیے، سائنس کی وجہ سے اپنے وطن میں انقلاب آیا اور سب لوگ عقل مند ہو گئے، اس جملے میں کتنی مرتبہ واو حرف صحیح کے طور پر آیا ہے؟ اب دیکھیے حرف صحیح یعنی ہم یہاں پر واو کو ہم و کی یعنی ک و کو، پ و پو، ب و بو کی صورت یعنی اس کی آواز کی صورت میں نہیں بلکہ اس کی لفظ کی صورت میں۔ تو یہاں پر دیکھیے پہلا ہے وجہ اور دوسرا آپشن دیکھیے وطن، وجہ اور وطن، اس طرح سے 2 مرتبہ یہاں پر آ رہا ہے، اس لیے اس کا آپشن نمبر 2 ہم راؤنڈ اپ کریں گے۔ اس کے بعد ہم آگے جائیں گے، دیکھیے یہاں پر اس سوال میں لوگ میں واو جو آیا ہے یہ حرف صحیح نہیں ہے، یاد رکھیے، کنسولنٹ کہتے ہیں حرف صحیح، یعنی جیسے مراٹھی میں ہم وینجن سور اور وینجن ہوتے ہیں نا، تو اس طرح سے۔ اب سوال نمبر 11 دیکھیے، بادشاہ سلامت کی تعظیم بجا لا کر سب لوگ امن و سکون سے بیٹھ گئے، اس جملے میں حرف صحیح کے طور پر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ الف۔ اب الف دیکھو یہاں پر حرف صحیح کے طور پر امن ایک ہی مرتبہ آیا ہے،
اب دیکھو یہاں پر ب با، یہاں پر یہ اس کی آواز کی صورت میں آئے تو ایسا نہیں، بلکہ صرف خالص الف کہاں پر ایک ہی مرتبہ ہوا ہے، اس لیے اس کا آپشن نمبر 4 ایک آئے گا۔ اب دیکھو سوال نمبر 12، یہاں پر ک کو 2، خ کو 3، گ کو 5، گھ کو 7، اس طرح سے ہے۔ تو پیارے بچوں یہ مراٹھی میڈیم سے ٹرانسلیشن کیا ہوا سوال ہے، اور ایک ک خ گ گھ ڈ چ یہ جو ہے وینجن ہے، جس کو اردو میں حرف صحیح کہتے ہیں، جو کہ ب پ ت اس طرح سے ہوتا ہے۔ تو اس سوال کو اردو میں ہم نہیں حل کر سکتے، کیونکہ دیکھو یہاں پر حرف تہجی جو دینی چاہیے تھی اردو کے حساب سے دینی چاہیے تھی، لیکن یہاں پر نہیں ہے۔ تو آپ حالانکہ ایک بات دھیان میں رکھنا ہے کہ اس میں جو حرف صحیح ہیں یا جسے وینجن کے کہتے ہیں، ان کو ہم نے یہاں پر انہوں نے 2 3 5 7 11 یعنی مفرد عدد کے نمبرات دیے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح سے کٹ کا پوچھا ہوا ہے، تو یہاں پر یہ سوال اردو میڈیم میں حل کرنا مشکل ہے، اس لیے اس کو ہم چھوڑ دیں گے۔ سوال نمبر 11 دیکھیے ابھی، ایک کو الف حرف علت کہا جائے، اور 2 کو یائے حرف علت، 3 کو واو حرف علت، اس لحاظ سے نمبر شمار کیا جائے تو حرف علت دکھائے گئے تو الف حرف علت سے قبل کتنی مرتبہ واو حرف علت آیا ہوا ہے۔ اب یہاں پر دیکھو تقریباً ایسا 4 مرتبہ ہوا ہے، یعنی الف اور واو 1 اور 3 4 مرتبہ ہوا ہے۔ سوال نمبر 14 پر آئیں گے ہم، دارالحکومت اس لفظ کے 5ویں حرف کے، اب دارالحکومت ہم یہاں پر لکھیں گے، کچا کام کریں گے، د ر ل پھر ہ ک پھر م واو اور پھر م اور پھر ت۔ تو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 حروف ہیں۔ تو ان 10 حروف میں دیکھیے دارالحکومت اس لفظ کا 5واں حرف کون سا ہے؟ 1 2 3 4 اور یہ 5، یعنی جو ل ہے یہ 5واں حرف ہے۔ اس 5ویں حرف کے دائیں جانب، دائیں یعنی رائٹ ہینڈ سائڈ کے دوسرے حرف، اب ل کا پہلا حرف ہے دائیں جانب کا 1 اور دوسرا حرف ہے ر، تو یہ 2 نمبر کا ہے دائیں جانب، تو دائیں جانب کے دوسرے حرف کے بائیں جانب کا تیسرا، اب ر کے بائیں جانب کا تیسرا، یہ پہلا ہوا، یہ دوسرا اور یہ تیسرا ہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے اس سوال کا جواب آئے گا آپشن نمبر 4 ہ۔ اس کو آپ کو راؤنڈ اپ کرنا ہوگا۔ اور اس مشقی سیٹ کا آخری سوال ہے، جماعت بندی اس لفظ کے حرف سے ذیل میں کون سا لفظ نہیں بنتا؟ اب دیکھو بندی، اس میں کہیں پر بھی ہ اے لفظ نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے آپشن نمبر 3 اس کا جواب ہوگا، کیونکہ ہ تو اس میں لفظ ہی نہیں ہے، حرف نہیں ہے، اس لیے اس کا آپشن نمبر 3 آئے گا۔ تو پیارے بچوں اس طرح سے ہم کو یہ مشقی سیٹ ہم کو حل کرنا ہے۔ تو آپ کو سمجھ میں آیا یا نہیں آیا، آپ نے ہمیں کامنٹ باکس میں سمجھانا ہے، لائک کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے۔ خدا حافظ۔